رسول الکریم اما بعد درود شریف پڑھے۔ ایک اہم سوال وہ یہ ہے کہ خصوصیات نبوت کیا ہے، یعنی نبی کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے، کن صفات کی بنیاد پر۔ ظاہر ہے انسان سب اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ درجے کے انسان ہوتے ہیں۔ ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کا علم، ان کی عقل، ان کی صفات وہ سب سے عمدتر ہوتے ہیں، وہ بہت بے مثال ہوتے ہیں۔ تو ہر نبی وہ ان صفات کے ساتھ دنیا میں تشریف لاتا ہے کہ اپنے معاشرے، اپنے خاندان، قبیلے اور کنبے کے مقابلے میں سب سے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے اور ممتاز ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھئی خصوصیات نبوت کیا ہے، یعنی نبیوں کی کیا صفات ہے اور نبیوں کی کیا خصوصیات ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم تھوڑا سا موازنہ کریں قادیانی دجال کا، کہ قادیانی کی زندگی کیسی تھی، اس کی عقل، اس کا علم، اس کی کردار، یہ اہم چیزیں ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا 40 سال کی عمر میں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو جمع کیا کوہ صفا پر، اور آپ جب ان کو نبوت اور رسالت کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے آپ نے ایک بات کہی، اور وہ بات یہ تھی کہ میں نے تمہارے درمیان 40 سال کا عرصہ گزارا۔ 40 سال بہت بڑا عرصہ ہے۔ میرا بچپن، باہر گلاس میں پانی لے کے، میرا بچپن، لڑکپن، جوانی اور 40 سال تک ادھیڑ، کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسے پایا؟ صبح و شام، بازار میں، دکانوں میں، گھر میں، بیٹھک میں، چلتے پھرتے گلیوں میں، کیسے پایا؟ یہ ہم سوال تھا۔ انہوں نے کمال کا جواب دیا۔ جواب یہ دیا کہ جربناک مرارا ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کو بارہا آزمایا۔ اب جربناک مرارا، تو اس کے بعد ایک جواب یہ بنتا ہے وجدنا صادقہ، وجدنا کا صادقہ، ہم نے آپ کو بہت آزمایا اور ہم نے آپ کو صادق پایا اور سچا پایا۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ وجدنا کا صادقہ، ہم نے آپ کو سچا پایا، یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو بارہا آزمایا، جربنا کا مرارا۔ الحمدللہ، ما وجدنا فیک الا صدقہ۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی صداقت کو مجسم صورت میں دیکھنا چاہے تو آپ کی ذات ہے، یہ ایک کمال درجہ۔ صداقت کو، سچائی کو کوئی مجسم صورت میں دیکھنا چاہے تو آپ ہے، لیکن جب آپ نے اللہ کی طرف بلایا تو پھر پتھر برسا دی ان لوگوں نے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم بتائیں اور پہچانیں۔ چنانچہ پہلی بات، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بہت سی خصوصیات اور اوصاف سے نوازتے ہیں، جن میں سے چند کا ہم ذکر کریں گے۔ پہلی بات، نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کامل العقل ہو، اکمل العقل ہو۔ وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ انگریز مورخین نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کا یہ پیغمبر اتنا کامل العقل تھا کہ ان کی مثال نہیں ملتی۔ اچھا، انگریز مورخ نے کہاں لکھا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور منافقین سازش کر رہے تھے اور ادھر یہود کو بار رہے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، اب سمجھ گئے، اور بنو قریظہ تو ختم ہو گئے تھے، ان کی جو دوسرے، بلکہ وہ قریب میں گئے تھے تو وہاں سے سازشیں کرتے تھے، اور بنو نذیر تو پہلے سے آپ نے جلا وطن کیا تھا، تو انہوں نے وہاں خیبر کو مرکز بنایا تھا، اور یہاں پر وہ جناب والا
سازشی کر رہے تھے. ادھر مکہ والے تھے, انہوں نے غزوہ خندق میں 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کیا تھا. تو اب یہ بھی خطرہ اور وہ بھی خطرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میں نے دل میں خواب میں دیکھا ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. صحابہ نے کہا عمرے کے لیے چلے. ظاہر ہے 8 سال ہو گئے تھے مکہ سے اب نکالے گئے, ہجرت کیے ہوئے. حضور نے بھی کہا, اب وہ خواب کی تعبیر اگلے سال کی تھی, لیکن صحابہ کا جذبہ بھی تھا تو آپ نکل آئے, 1400 صحابہ لے کر آئے. چنانچہ جب مکہ والوں کو پتہ چلا تو سمیسیہ, اس زمانے میں اس کا نام حدیبیہ تھا. جدہ سے جب آدمی جائے مکہ کی طرف تو راستے میں آتا ہے یہ جگہ, اس کا نام آج شمیسیہ ہے. یہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور مکہ والوں نے قاصد بھیجا کہ آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے. چنانچہ گفت و شنید ہوتے رہی جناب والا. بالآخر ایک سہل ابن عمر آیا اور حضور نے فرمایا یہ سہل آیا اب اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا مسئلہ, نیک فالی کے طور پر. کچھ شرائط سامنے آئے, ہر شرط مکہ والوں کی تھی. مثلا ابھی آپ چلے جائے, ابھی اجازت نہیں ہے. یہ مشکل شرط ہے. انہوں نے کہا ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے, آپ نے مان لیا. اگلے سال آپ آئیں گے, اسلحہ نہیں لے کے آئیں گے, صرف تلواروں کی نیام میں 3 دن رہیں گے. آپ نے یہ بھی تسلیم کر لیا. اگلی شرط یہ, ہم سے کوئی بھاگے آپ کے پاس آئے تو واپس کرنا ہوگا. آپ سے کوئی بھاگ کر ہمارے پاس آئے واپس نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا یہ بھی منظور ہے. اور اسی دن اسی وقت ابو جندل رضی اللہ عنہ آ گئے, بھیڑیا بندے ہوئے بھاگ کر آئے تھے. حضور نے واپس کر دیے. وہ رو رہے تھے, صحابہ جذبات میں. اور عمر انہوں نے جا کر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا یہ کیا پتہ, یہ صلح ہے اس میں ہر شرط ان کی مانی گئی اور ہم دب کر, کیا اگر ہم مر جائے تو شہید نہیں ہوں گے؟ ابو بکر صدیق نے کہا وہ اللہ کے رسول ہے, اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. اچھا جی, یہ میں نے واقعہ بیان کیا, آج آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ آج درس تو تھا لیکن یہ موضوع آ گیا. آپ نے ان کی ہر شرط مان لی. بعد میں ایک شرط یہ قرآن کی آیت آئی کہ اگر عورت مسلمان ان کی طرف سے آپ کی طرف آئے تو واپس نہیں کریں گے, مرد واپس کریں گے. حضرت عمر کہتے ہیں میں بڑا غصے میں تھا جب یہ واپس چلے گئے. یعنی آپ اندازہ کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھئی سر منڈواؤ اور احرام کھول لو, آپ کو عمرے کا ثواب مل گیا. ایک صحابی بھی نہیں کھڑا ہوا. ام سلمہ رضی اللہ عنہ سفر میں ساتھ تھی. حضرت نے ان کے خیمے میں جا کر کہا کہ یہ تو بات مانتے نہیں ہے. اما جان نے فرمایا حضور ان کا دل شکستہ ہے, ان کی کوئی بات نہیں مانی گئی. وہ عمرے کے لیے آئے تھے, واپس کر رہے. آپ پہلے اپنے بال صاف کرو, وہ بھی کر لیں گے. آپ نے حجام کو بلایا, بال صاف کی تو صحابہ نے بھی کر دی. اب جب واپس جا رہے تو حضرت عمر کہتے ایک بندے نے کہا عمر حضور بلا رہے. میں نے کہا چل تیرے بارے میں تو قرآن کی آیت آ گئی, گیا تو. کہتے میں حضور کے پاس گیا تو حضور نے فرمایا عمر اللہ کی آیت اتری ہے, انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دیا. جس میں ان کی ہر شرط مانی گئی اور آپ خالی. اس پہ انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ یہ اتنا کامل العقل انسان تھا کہ وہاں مدینہ پر 2 جگہ سے خطرہ تھا, ایک مکہ سے جیسے خندق میں ہوا اور ایک یہود کی طرف سے. آپ نے ان کو یہاں تو نمٹا لیا 10 سال کے لیے. معاہدہ ہوا کہ یہ معاہدہ کتنے عرصے کے لیے, ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے اور عرب کے قبائل کو اختیار ہے آپ کے ساتھ ہو یا ہمارے ساتھ. تو ان سے پرامن ہو گئے نا. یہاں سے جاتے ہی چند دن قیام کیا اور یہود پر حملہ کر دیا. آپ نے کہا یہ عقل ہے, یہ کام ہے. یہ اس بات پر آئے کہ نبی کامل العقل. اچھا میں ایک اور مثال بھی اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو یہ سن 6 ہجری کا موقع تھا اور 13 سال مکہ کی, یعنی نبوت کے 13 سال اور 6 سال ملاؤ تو کتنے ہو گئے؟ 19 سال. بولے بھائی کتنا ہو گیا؟ 19 سال میں لڑنے والے جو لوگ تیار ہو ایمان لا کر وہ کتنے ہیں؟ 1400. حدیبیہ کے مقام پہ جب آئے تو کتنے ہیں؟ 1400 ہے. لیکن آج جب یہاں سے چلے گئے اور ٹھیک 2 سال بعد مکہ والوں نے وعدہ خلافی کی اور حضور نے ان پر حملہ کیا سن 8 ہجری میں, تو 2 سال کے اندر 10,000 کا لشکر لے کر آئے. سبحان اللہ. یہ عقل ہے یا نہیں ہے؟ جی
19 سال میں کتنے بندے تیار ہوئے؟ 1400. بولے بھائی 19 سال میں. اور جب آپ نے ان کی ہر شرط مانی تو اس میں یہ بھی تھا نا کہ آنا جانا ہوگا نا. تو آنا جانا جب سٹارٹ ہوا تو کافر جو پروپیگنڈا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف، وہ پروپیگنڈا کافروں نے اپنے نظروں سے دیکھا یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، تو دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو گئے. وہی لوگ جو نئے تھے، نو مسلم تھے، وہ ماشاءاللہ حضور کے ساتھ ٹھیک 2 سال بعد 8 ہجری میں مکہ فتح کرنے کے لیے آئے. 10,000 کا لشکر ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ نبی جو ہے ان کی عقل کامل ہو، اور عقل و فہم میں وہ بلند درجے کا ہو، ان سے بالا کوئی نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہی عقل کی نعمت کس کی طرف سے ہے؟ تو اللہ جب نبوت دے دے تو عقل نہیں دے گا بھائی، عقل بھی دے گا، اعلیٰ درجے کی عقل دے. اور ادھر قادیانی کو دے کے لا حول ولا قوت الا باللہ. قادیانی خود کہتا ہے، سیرت المہدی اس کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 67 میں، روایت نمبر 83 میں وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی مجھے چوک ہو جاتے، دائیں بائیں جوتے کا پتہ نہیں چلتا، دائیں والا بائیں میں پہنتا ہوں، بائیں والا دائیں میں پہنتا ہوں. اس کی عقل پہ ماتم ہو. ساتھ وہ گڑ بھی رکھتا تھا، اور وہ جو ڈیلے بھی رکھتے تھے اس میں استنجا کے لیے نا، تو کبھی کبھی جا کے استنجا گڑ سے کرتا تھا اور ڈیلا کھاتا تھا. یہ اندازہ کریے اس کی عقل تھی. اسی طرح نبوت کا دوسرا وصف یہ ہے، آخری بات، کہ اس کا حافظہ صحیح اور درست ہو. نہ صرف یہ بلکہ کامل الحفظ ہو، مکمل الحفظ ہو. مرزا قادیانی خود کہتا ہے، دیکھو اس کی کتاب ہے مکتوبات، جلد نمبر 5 اور جناب والا صفحہ نمبر 31. وہ لکھتا ہے میرا حافظہ بہت خراب ہے، اگر کئی دفعہ کسی سے ملاقات ہو تو تب بھی بھول جاتا ہوں، اور حافظے کی ابتری بدترین حالت ہے کہ بیان نہیں کر سکتا. وہ اپنے منہ سے کہتا ہے حافظہ بھی بیڑا غرق تھا، یہ کیسے نبی بن سکتا ہے. باقی بات انشاءاللہ اگلے درس میں. اللہم صلی وسلم بارک اللہ سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک و خاتم النبی. یا رب یا رحیم، یا اللہ بیماروں کو صحت دے، ان ساتھیوں کو اجر عظیم عطا فرما، ان کا بیٹھنا قبول فرما، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستیاں دور فرما، رزق وافر مقدار میں عطا فرما، اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، اولاد کو نیک صالح دیندار متقی بنا، گھر کے اندر راحت خوشی عطا فرما، اور ہر طرح کی اللہ ان کو عافیت نصیب فرما اور حفاظت فرما. صلی اللہ